کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو۔ یہ توحید کی آڑ میں انبیاء علیہ السلام کی توہین کر رہا ہے، یہ شیطانی توحید ہے، اور اس کی ابتدا شیطان نے کی تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا، کہتا میں آگ سے بنا ہوں، آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں۔ یہ شیطانی توحید ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ نبیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا، جس کا ذکر، جس کے کمالات اللہ بیان فرما رہا ہے، اور یہ شیطان آدمی پیشاب کی مثال دے رہا ہے ان کے بارے میں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لعنت ہو ایسے شخص پر۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی۔ مسلم شریف میں حدیث ہے 7518، حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ میں ایک سفر میں تھا، آپ قضاء حاجت کے لیے گئے، وہاں کوئی پردہ نہیں پایا آپ علیہ السلام نے، تو دور دو درخت تھے، آپ علیہ السلام نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور اس کو لے آئے، ایسے جیسے اونٹ کی مہار کو، ایسے ساتھ آ گیا، پھر دوسرے درخت کو پکڑا، وہ بھی ساتھ آیا، فرمایا دونوں مجھ پر سایہ کرو، مجھ پر پردہ کرو، تو آپ علیہ السلام نے وہاں قضاء حاجت فرمائی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم درختوں کو پکڑے تو آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اعرابی، کہ میں آپ کو کیسے مانوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس درخت کی ٹہنی میرے پاس آ جائے تو گواہی دے گا کہ میں اللہ کے رسول ہوں۔ اس کہ ہاں، آپ علیہ السلام نے درخت کی ٹہنی کو بلایا، وہ ٹہنی درخت سے نیچے گری اور آپ علیہ السلام کے پاس چل کے آئی، پھر آپ علیہ السلام نے اس کو واپس جانے کا حکم دیا، واپس وہاں جا کے درخت کے ساتھ لگ گئی۔ امام حاکم نے اس کو روایت کیا اور فرمایا کہ صحیح روایت ہے، المستدرک للحاکم میں 4237۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے یہ کمال دیا کہ درخت بھی آپ کی اتباع کر رہے ہیں، اور یہ شیطان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق، بخاری شریف میں حدیث ہے 4039، کہ ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی جب وہ گستاخ ابو رافع کو مارنے گئے تھے، اسے واصل جہنم کرنے گئے تھے، اس گستاخ کو واصل جہنم کر کے جب آپ نیچے اترے سیڑھیوں سے، آپ کی پنڈلی ٹوٹ گئی، تو آپ علیہ السلام کے پاس ان کو لایا گیا، تو آپ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا تو پنڈلی بالکل ٹھیک ہو گئی، جیسے زخم ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ کمال اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، اور یہ کس طرح کی گستاخی کر رہا ہے کہ پیشاب نہیں روک سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے بعد تشریف لاتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے 119، عرض کرتے یا رسول اللہ میں آپ سے باتیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں چادر بچھا، وہ چادر بچھاتے ہیں، آپ علیہ السلام ایسے لپیں بھر کے اس چادر میں ڈالتے ہیں غیب سے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کو سینے سے لگا دو، وہ لپیٹ کے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ دن تھا، وہ آج کا دن ہے، میں کبھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات بھولا نہیں ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو انعامات دیے ہیں کہ غیب سے ایسے لب بھر کے دی، فرمایا چل سینے سے لگا، تو یہ انعام اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے 4210، غزوہ خیبر کے موقع پر آپ علیہ السلام فرمایا کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فتح فرمائے گا۔ وہ شخص اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ کون تھے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں کہ ہم بڑی رات کو بے چینی سے سوئے، اور مسلم میں ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اپنی عمارت یا عہدے کی کبھی بھی لالچ نہیں کی، لیکن اس رات مجھے یہ خواہش تھی کہ کاش ہی کل میرا نام لیا جائے۔ اگلا دن ہوا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آئے اور آپ علیہ السلام کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے کہ آپ کے ہونٹوں سے کس کا نام آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم این علی، علی کدھر ہے؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ ان کو آشوب چشم ہے، آنکھیں دکھ رہی ہیں، فرمایا ان کو بلاؤ۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، دعا کی، اس دعا کی برکت سے لعاب دہن سے بالکل ٹھیک ہو گئے۔ تو یہ اللہ نے اپنے محبوب کو انعامات عطا فرمائے ہیں، اور یہ شیطان کس طرح کی توحید بیان کر رہا ہے، پیشاب نہیں روک سکتے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس اللہ کی عطا سے بہت کچھ ہے۔ اللہ نے اپنے محبوبوں کو انعامات سے نوازا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں گا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، تم کیا کھا کے آئے ہو اور کیا گھر میں جمع کر کے آئے ہو۔ یہ نبیوں کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمائے قرآن میں،
اور یہ شیطان کیسی بات کر رہا ہے؟ شیطانی توحید بیان کر رہا ہے، خود بہت بڑی گستاخی کر رہا ہے اور لوگوں کو گستاخ بناتا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو یہ درس دیتا ہے کہ تم کسی کو 1 ارب بھی دے دو تو وہ گالی نہیں دیں گے۔ اس کے چیلے جا کے بازاروں میں گلیوں میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ نبی کو گالی دو، ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں۔ چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں، جننے تسی کہو اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو، اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں اور کہیں گے 1 ارب لے لو، اور وہ غریب ہو، فاقہ کش ہو، ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو، کبھی نہیں دے گا۔ چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں، جننے تسی کہو اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس طرح کی تعلیم دینے والا اور اس پر عمل کرنے والے مسلمان رہتے ہیں، اور اس ویڈیو پر 66,000 ویوز تھے۔ صابر کریمی اس کا چینل اس نے اپلوڈ کی تھی، اور اس کے نیچے کمنٹس تھے، تمام مرزا کے جتنے چینلز تھے جو اس کو چلاتے ہیں وہ سب نیچے کمنٹس کر رہے تھے، بہت اچھا کام کر رہے ہو، تمہیں مبارکباد ہو۔ گستاخ کی سپورٹ کر رہے ہیں، انہیں تو استغفار پڑھنا چاہیے، انہیں تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے تھی۔ نہیں جناب، تم اچھا کر رہے ہو کیونکہ ہمارے بابا جی کی تعلیم پر آگے جا رہے ہو۔ جو مرزا کی تعلیم پر جائے گا، اس کو فالو کرے گا، اس کو پسند کرے گا، اس پر اعتماد کرے گا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے گا، کیونکہ اس کو یہ گستاخ بنا لے گا اور وہ کافر ہو جائے گا، جس طرح یہ لڑکے ہو گئے ہیں۔ جو آدمی اس شیطان کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ گستاخ ہو جاتا ہے، کیونکہ تعلیم ہی گستاخی کی دیتا ہے۔ دنیا میں تنظیمیں ہیں جو اصلاح کی تعلیم دیتی ہیں، کوئی سیاست میں آ کے معاشرے کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اپنے ماننے والوں کو گستاخ بنانا، گستاخی کی تعلیم دینا، یہ ہے اس کا اصل کام۔ اگر آپ اپنی آخرت بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس سے دور جائیں اور قرآن و حدیث پر عمل کریں، اللہ سے محبت کریں، اللہ کے پیاروں سے محبت کریں، صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔